آپ نے جوانوں پر اور مردوں پر بہت سی پابندیاں لگتی. وہ کیا کہ وہ جو گناہوں کے راستے ہیں ان پر مت چلو, غلط خیال مت لاؤ کسی نامحرم کا, دیکھو مت, اپنا جو جوہر ہے اندر طاقت کا اس جوہر کی حفاظت کرو. اگر یہ جوہر ضائع ہوتا چلا گیا تو پھر مقصد تو اپنا وہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, پھر اس سے وہ پورا ہی نہیں ہو پائے, کمزور ہو جائے گا. اتنی کمزوری آ گئی خدا نہ خواستہ کہ وہ نسل کا جو ایک جوہر تھا وہ گھٹ گیا تھا, وہ بن نہیں رہے, وہ جراثیم بچے پیدا ہونے والی کمزوری پہ رہی تاریخ ہو. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس صحت کی حفاظت کرو, نہ عشق یا چیزیں سنو, کیونکہ عشق گانے سے اندر من میں ایسی ترنگ آتی ہیں جس سے وہ گناہوں کے میدان بھر جاتا. الغنا رقیت الزنا, جیسے منتر اور جھاڑ پھونک سے اثر ہو جاتا ہے, ایسے ہی گانے سے بدکاری کو فروغ ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں مت سنو, ایسے منظر مت دیکھو, غلط منظر, بے حیائی والے منظر. مجمع میں سڑک پر تو نہ ویسا ہوتا اور نہ آدمی سوچتا ہے کہ میں دیکھوں گا تو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن موبائل میں یہ گندگیاں ان لوگوں نے بھر دی ہیں جو آج خود پریشان, وہ اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں اور پچھتا رہے ہیں اس سے. وہ چیزیں موبائلوں میں لوگ اس کو ایک منورنجن کی چیز سمجھ کر دیکھ رہے ہیں, جبکہ وہ دین کے لیے تو نقصان دہ ہے ہی 100%, مگر وہ نقصان سمجھ نہیں آتا, لیکن اپنی صحت و جان کے لیے بھی اتنا نقصان دہ ہے. جیسے کوئی ہم سے روز خون مانگے گی کہ ہم کو 100 گرام روزانہ ایک خون دے دیا کرو, تو ہم کمزور ہو جائیں گے. اس سے بڑھ کر یہ چیز گرمی سے گرم چیز کے پاس اپن گھی رکھ دو, جمع ہوا گھی پگھل جاتا ہے گرمی سے. تو ایسے ہی یہ جو اپنے اندر صحت تندرستی کا جوہر رکھا ہے, یہ باتوں سے, خیالات سے, سننے سے, مناظر دیکھنے سے یہ پگھل جاتا ہے. اور پگھلا اب کمزوری شروع ہو, کمر کی کمزوری, پورے اعضاء کی کمزوری, اور ہڈیوں میں گودے کا گھٹنا, کیونکہ وہ اس آگے کو جا رہا ہے. ایک چیز جو مادہ تھی وہ خارج ہوئی, وہ ہڈیوں کے گودے سے بنتی ہے, ہڈیوں کے گودا خون سے بنتا ہے, اور خون غذا سے بنتا ہے, اور غذا اپنی پوری مقدار میں جب کھائی جاتی ہے, جب گٹکے اور ایسی چیزوں سے بچا جائے, کیونکہ جس چیز سے خوراک گھٹتی ہے, لعاب جو اپنے اندر پیدا ہوتا ہے لقمے کے ساتھ, وہ کھانے میں ہاضمے میں مدد دیتا ہے. اندر جا وہ لعاب پیدا ہوا, لقمے میں شامل ہوا, اور اندر جا کے اس نے ہاضمے میں مدد دی, اور گٹکے سے وہ لعاب کم ہو جاتا ہے, تو کھانا کم کھلتا ہے, پانی کے بھر گھٹکتا ہے, کہتا ہے بھوک نہیں لگ رہی, گٹکے کھانے والوں میں بھوک کم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ لعاب جو بنتا تھا وہ تو خرچ زیادہ ہی ہوگا. تو میں نہ کہتا میرے بس کی نہیں, چھمتا اس کی گھٹ جاتی ہے, تو خون کم بنا, خون کم بنا وہ ہڈیوں میں گودا کم ہوگا, اور گودے کی کمی سے وہ مادے پہ اثر پڑا, پھر پورا انسان کمزور ہوتا ہے. اور جوانی میں ابھی جوانی کی اٹھان تھی کہ وہ احساس ہوا نہیں, جو اٹھان ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہو رہی, مطلب گھٹ تو نہیں رہی مگر وہ بڑھ بھی نہیں رہی. ابھی سمجھ نہیں آئی, پھر 40 سال اور اس سے پہلے ہی کچھ احساس ہونے لگتا. اور اگر غلط راستے پہ چلی پڑے 12-15 سال کی عمر میں ہی, تو بس پھر تو عمر ہوتی ہے جوانی کی, حالت ہوتی ہے بڑھاپے بوڑھوں کی, اور بعد میں اصلی خوشیاں جو حاصل ہوتی ہیں ایک مرد کو
حلال طریقے پر وہ حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ غیر فطری طریقے پر جب کوئی اپنی خواہش پوری کرنے لگے تو جو فطری طریقہ ہے صحیح و جائز حلال عبادت و مسنون وہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ عربی کا قاعدہ ہے من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جو وقت سے پہلے کسی چیز کو طلب کرتا ہے وہ اسے محروم ہوگا۔ 20-25 سال شادی کے وقت شادی سے جو خوشیاں حاصل کرنا چاہیے وہ شادی سے پہلے حاصل کرنے لگے، وہ اصلی خوشیوں سے محروم ہو جائے، بعضوں میں نامردی آ جائے اور میں کمزوری آ جائے، اور یہ کمزوری ایسی حیا والی ہوتی ہے کہ اس کو کھلے عام بخار اور دوسری کمزوریوں کی طرح بتا بھی نہیں پاتا، جیسے دل گردے میں مرض ہو ایسا نہیں بتا پاتا، خفیہ خفیہ علاج کراتا ہے تو ڈاکٹر کو لوٹ سے پیسہ بھی گیا اور صحت تو گئی۔ تو جوانوں کو چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہیں، جب آپ نے فرمایا زین العینان النظر کہ آنکھوں کا زنا نظر ہے، دیکھنا ہے، اس کو آپ نے زنا کہا ہے تو مت دیکھو، جی کتنا ہی چاہ رہا ہو یہ سمجھو کہ یہ زہر ہے میرے لیے، نبی کی خبر ہے اور اپن کہتے ہیں ہمارے نبی سب سے بڑھ کر سچے ہیں، خالق کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور آپ کی خبر ہے کہ یہ چیز گناہ ہے، تو اب ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے بلکہ ہماری عقل کہہ رہی نہیں تو بہت اچھی چیز ہے، ہماری عقل کا فطور ہے، جیسے سانپ کے کاٹے کو نیم میٹھا لگتا ہے مگر میٹھا نہیں ہے، وہ زہر کا پتہ دے رہا ہے کہ جس کو زہر چڑھ گیا ہے تبھی کڑوی چیز میٹھی لگ رہی ہے، ہم کو گناہ میں لذت آ رہی ہے، ہماری عقل میں فطور آ گیا، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر جس چیز سے منع کیا گیا سبھی کو چاہیے کہ روکے، خاص طور سے نوجوانوں کو تو بہت ان چیزوں سے صحت کی حفاظت کی خاطر، جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی خون مانگے ہم سے روزانہ 100 گرام خون، 2-4 سرنج خون دے دیا کرو، نہیں دیں گے، وہاں نقصان دہ دکھ رہا ہے، وہ اس سے زیادہ نقصان دہ یہ سب چیزیں، سب سے زیادہ ان چیزوں کا نقصان وہ موبائل کے ذریعے ہو رہا ہے۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ضرورت نہ ہو تو چھوٹا ہی موبائل رکھیں یا نیٹ نہ ڈلواؤ، مگر ایسے کیسے ہوگا کہ موبائل بڑا رکھے ہو نیٹ نہ ڈلواؤ، کنوارے بچے غیر شادی شدہ بچے کے پاس موبائل نہ ہو، اگر پڑھائی لکھائی کا تقاضا ہے تو یہ دیکھو کہ کیا ہم اس کو اسی کام میں لیں گے، اس کے علاوہ تو نہیں لیں گے، اگر اسی کام میں لیں اور اتنی قوت برداشت ہو، بریک لگانے کی چھمتا ہو، تب تو پھر وہ پڑھائی بھی جائز ہوگی اور وہ چلانا بھی جائز ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے مجمع میں بچ جائیں گے تنہائی میں نہیں، تو پھر وہ ایسے پڑھائی گناہ ہوگی، کیونکہ اس تک پہنچنے کے لیے تو گناہ اپنانا پڑ رہا ہے اور وہ کوئی ایسی ضروری نہیں، ایسے جس کو موبائل کی ممنوع چیزوں سے بچنے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اسے اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے، وہ ایسا موبائل نہ رکھے، ایسی ترقی نہیں ہے جس میں نقد اپنا دینی اور جسمانی نقصان ہو رہا ہے، ایسی ترقی مال دولتوں کو لے کے کیا کریں گے جس میں آگے ہماری صحت ہی نہیں، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے، تو ہم ایسے منظروں سے بچیں جہاں گزر رہے ہیں معلوم ہو کہ یہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، لڑکیاں بے پردہ ناچ رہی ہیں، ویڈیو بن رہے ہیں، اپن نہ جاؤ نہ ایسی شادیوں میں جاؤ، سڑک پہ اگر نظر آ رہے ہیں دائیں طرف دکھ رہا ہے تو ہم بائیں طرف چہرہ کر کے نکل جائیں، یہ نقصان دہ ہے، یعنی گناہ تو اپنی جگہ ہے ہی، ہم جسمانی دنیاوی اعتبار سے جو نقصانات سے بچتے ہیں اسی اعتبار سے بچ جاؤ، 27 قسم کے نقصان گناہ کے دنیا میں پیش آتے، دنیا میں، ارے اپنی صحت کا تو مطلب خیال رکھیں، صحت بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے یہ موبائل جریان کی بیماریاں، عورتوں میں سفید پانی کی بیماریاں یہ یہیں سے ہو رہی ہیں، اس وقت میرے خیال میں جتنی بیماریاں اس قسم کی نوجوان مردوں عورتوں لڑکوں میں لڑکیوں میں ہیں اس سے پہلے نہیں ہوئی، بڑے بوڑھوں میں نہیں ہے وہ بیماری یہ نوجوانوں میں،